السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام اور عزیز طلبہ، کتاب مشکات المصابیح کے درس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ باب العدہ چل رہا ہے۔ عدت کے تعلق سے چند احادیث اس سے پہلے آپ حضرات کے سامنے رکھی گئی۔ چند مزید احادیث آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ پہلی حدیث ہے وعن المسور بن مخرمۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان سبیعۃ الاسلمیۃ رضی اللہ تعالی عنہا نفست بعد وفات زوجہا باللیال فجاءت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاستأذنته ان تنکح فأذن لها فنکحت، رواہ البخاری۔ حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں انا سبیعۃ الاسلمیہ، کہ حضرت سبیعہ اسلمیہ بنت حارث، تو سبیعہ بنت الحارث الاسلمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی اسلم سے ان کا تعلق تھا، تو ان کے تعلق سے مسور بن مخرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نفست بعد وفات زوجہا، وہ حالت نفاس میں ہوگی۔ نفست مجہول کا صیغہ ہے، یعنی نفاس سے ہو گئی، اور نفاس سے ہو گئی۔ نفاس سے عورت اس وقت ہوتی ہے جب بچے کی ولادت ہو، یعنی جب بچے کی ولادت ہو تو وہ اس وقت نفاس ہوتی ہے۔ نفاس اس خون کو کہا جاتا ہے جو ولادت کے بعد رحم مادر سے جاری ہوتا ہے، اور اس کی جو مدت ہے اکثر زیادہ سے زیادہ 40 دن تک۔ تو نفست مطلب ہے یعنی ان کے یہاں جو ہے بچے کی ولادت ہوئی۔ نفست یعنی ان کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی۔ بعد وفات زوجہا، ان کے شوہر کی وفات کے بعد، بلیال، چند راتیں، یعنی چند راتوں کے بعد ہی ان کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی، اور شوہر کا انتقال ابھی جلدی ہی ہوا ہے۔ فجاءت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پس وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ فاستأذنته ان تنکحا، انہوں نے اجازت طلب کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ وہ نکاح کریں، یعنی نکاح کرنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت طلب کی، کیونکہ اگر شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں عورت کے لیے عدت گزارنا لازم اور ضروری ہے، اور عدت میں نکاح وغیرہ نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اب یہاں معاملہ یہ ہے کہ ان کے بچے کی ولادت ہوئی، اب ولادت کے بعد وہ آئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کیونکہ ولادت ہی عدت ہے۔ اگر عورت حاملہ ہے تو ولادت ہی اس کی عدت ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ طلاق میں اس کا ذکر فرمایا ہے۔ تو وہ آئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہوں نے اجازت طلب کی نکاح کرنے کی، کہ وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں۔ فأذن لها، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت دے دی۔ فنکحت، انہوں نے نکاح کر لیا، بس انہوں نے نکاح کر لیا۔ رواہ البخاری، اس کو امام بخاری نے روایت کیا۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر عورت حاملہ ہے تو ایسی صورت میں اس کی عدت وضع حمل ہے، یعنی اگر بچے کی ولادت ہو جاتی ہے تو وہ عورت عدت اس کی ختم ہو جائے گی۔ آئی بات میں؟ تو متوفی عنہا زوجہا، یعنی وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، اگر وہ حالت حمل میں ہے تو وہ وضع حمل اس کی عدت ہوگی، جیسا کہ قرآن میں بھی اس کی وضاحت موجود ہے۔ اور اس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا اختلاف ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ابعد الاجلین، یعنی دو
جب عدتیں اکٹھا ہو جائیں تو ابعد الاجلین یعنی جو سب سے دور والی مدت ہے وہ عدت قرار پائے گی۔ مان لیجئے اگر حالت حمل میں ہے اور ابعد الاجلین وضع حمل ہے، یعنی زیادہ دیر میں جو ہے وضع حمل ہوتا ہے، مان لیجئے 5 مہینہ 6 یا 7 10 مہینہ، تو وہ عدت قرار پائے گی۔ اور اگر ابعد الاجلین 4 مہینہ 10 دن ہے، یعنی بچے کی ولادت جو ہے 4 مہینہ 10 دن سے پہلے ہو جا رہی ہے، تو ابعد الاجلین 4 مہینہ 10 دن ہے، لہذا وہ 4 مہینہ 10 دن تک انتظار کرے گی، یعنی عدت گزارے گی۔ لیکن یہ بات صحیح اور درست نہیں ہے، بلکہ صحیح بات اس سلسلے میں یہی ہے کہ عورت اگر حالت حمل میں ہے تو اس کی عدت وضع حمل ہے، چاہے وہ 2-1 دن میں ہی بچے کی ولادت اس کے یہاں ہو جائے یا پورے 9 مہینہ اس کے یہاں لگ جائے۔ آئی بات میں، یعنی وضع حمل ہی اس کی عدت ہوگی۔ تو اس سلسلے میں یہی بات صحیح اور درست ہے، جیسا کہ اس حدیث سے بھی اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نکاح کی اجازت دی۔ اگلی حدیث ہے وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہا قالت جاءت امرأۃ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ ان ابنتی توفی عنہا زوجها وقد اشتکت عینها افنکحلها فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا مرتين او ثلاثا كل ذلك يقول لا ثم قال انما هي 4 اشهر وعشر وكانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على راس الحول متفق علیہ۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتی ہیں جات امرات الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، فقالت یا رسول اللہ، اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان ابنتی بے شک میری بیٹی توفی عنہا زوجہا اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، یعنی اس کے شوہر کی وفات ہو چکی ہے، یعنی میرے داماد کا انتقال ہو گیا ہے۔ وقد اشتکت عینہا اور اس کی آنکھ دکھ آئی ہے، اشتکت آنکھ کا دکھ آنا، عینہا یعنی اس کی آنکھ، یعنی میری بیٹی کی آنکھ دکھ آئی ہے، افنکحلھا تو کیا میں اس کو سرما لگا دوں، یعنی میرا اس کے سرما لگانا صحیح ہوگا۔ عام طور سے سرمے کے اندر زیب و زینت ہوتی، اور متوفی عنہا زوجہا کی عدت کے دوران میں زیب و زینت کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ اسی لیے یہ آئیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پوچھنے کے لیے کہ ہماری بیٹی کے ساتھ ایسا ایسا معاملہ ہو گیا ہے، افنکحلھا تو کیا میں اس کے سرما لگا دوں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نہیں، مرتین او ثلاثا 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پوچھا گیا۔ کل ذالک یقول ہر مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں لا یعنی نہیں، یعنی 2 مرتبہ پوچھا گیا 3 مرتبہ پوچھا گیا، ہر دفعہ آپ نے یہی کہا کہ نہیں سرما نہیں لگانا ہے، سرما نہیں لگانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ زیب و زینت کی چیز ہے، خاص طور سے دن کے وقت میں سرما لگانا یہ کسی بھی صورت جائز اور درست نہیں۔ آئی بات میں؟ اب یہاں دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرورت ہے اس کو، آنکھ اس کی دکھائی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما رہے ہیں، کیونکہ یہ جو ہے زیب و زینت والی چیز ہے۔ موطئ امام مالک میں ایک روایت اس تعلق سے ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رات میں سرما لگانے کی اجازت دی، تو رات میں سرما جو ہے لگایا جا سکتا ہے، پھر وہ دن میں اسے پوچھ دے۔ تو یہ حدیث جو ہے اس بات کی
دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سرما لگانے سے منع فرمایا۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، یعنی 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ جب پوچھا گیا، ہر دفعہ آپ نے یہ کہا کہ نہیں لگا سکتی ہے، پھر آپ نے کہا ثم قال، پھر آپ نے کہا انما ہی 4 اشہر و عشر، یہ 4 مہینہ 10 دن ہیں۔ وقد کانت احداکن فی الجاہلیت، اور زمانے جاہلیت میں تم میں سے کوئی عورت ترمی بالبعرتی، اونٹ کی مینگنی پھینکا کرتی تھی، علی راس الحول، سال کے ختم ہونے پر، یعنی سال کے ختم ہونے پر اونٹ کی مینگنی پھینکا کرتی تھی۔ اصل میں زمانے جاہلیت میں عدت کا جو معاملہ تھا بڑا عجیب و غریب تھا، اور وہ یہ تھا کہ اگر شوہر کا انتقال ہو جاتا ہے تو عورت کسی ایک تنگ کوٹھری میں اپنے آپ کو بند کر لیتی تھی، اور پھٹے پرانے کپڑے اسے دیے جاتے تھے، وہیں اس کا کھانا اور پینا ہوا کرتا تھا، اسی میں زندگی گزارتی تھی، وہ کہیں اور دوسری جگہ نہیں جا سکتی ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کے جسم سے بدبو آنا شروع ہو جاتی تھی، کپڑوں میں، کھانے کے پینے کے برتنوں میں، ہر چیز میں بدبو ہوا کرتی تھی، اور بڑی بری کنڈیشن میں وہ ہو جایا کرتی تھی۔ اور جب سال کا اختتام ہوتا، سال ختم ہوتا، تو اونٹ کی مینگنیاں وہ اپنے سر پر رکھ کر نکلتی تھی اور لوگوں کے مجمع میں اسے پھینک دیا کرتی تھی، اور اس طرح سے اس کی عدت ختم ہوا کرتی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمانے جاہلیت میں 1 سال کی عدت ہوتی ہے، اور وہ بھی بڑی بری حالت میں ہوا کرتی تھی، وہ تم برداشت کرتی تھی۔ اب یہ 4 مہینے 10 دن تمہیں گوارا نہیں ہے، اور اس میں تمہیں جو ہے سرما اور یہ اور وہ لگانے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔ سرما لگانے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ سرما لگانا جو ہے یہ جائز اور درست نہیں ہے، اور امام احمد بن حنبل کا اس سلسلے میں یہی موقف ہے کہ وہ عورت جس کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے وہ عدت کے دوران میں سرما نہیں لگائے گی، جبکہ احناف کے ہاں یا اسی طرح سے مالکیہ کے ہاں سرما لگانے کی اجازت دی، یعنی اگر آنکھ وغیرہ دکھ آئی ہے تو ایسی صورت میں سرما لگانے کی انہوں نے اجازت دی۔ اور امام شافعی کا اس سلسلے میں موقف یہ ہے کہ اگر آنکھ دکھ آئی ہے تو رات میں سرما لگایا جا سکتا ہے اور دن میں اسے پوچھ دیا جائے، اور یہی بات زیادہ صحیح لگتی ہے کہ اگر آنکھ دکھ آئی ہے، پریشانی ہے، تو ایسی صورت میں رات میں سرما لگایا جائے، دن میں اسے صاف کر لیا جائے، کیونکہ موطا امام مالک میں اس طرح کی ایک روایت ہے جس میں رات میں سرما لگانے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت دی۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ اگر عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو عدت کے درمیان میں اسے سرما وغیرہ نہیں لگانا ہے، لیکن اگر آنکھ دکھ آئی ہے تو ایسی صورت میں بعض احادیث سے اس کی رخصت بھی ملتی ہے، اور رات میں سرما لگایا جا سکتا ہے اور دن میں اسے پوچھ دیا جائے۔ اسی طرح سے اگلی حدیث ہے وَعَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ وَزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رضی اللہ تعالی عنہما عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ان تحد على ميت فوق 3 ليال الا على زوج 4 اشہر و10 متفق علیہ۔ حضرت ام حبیبہ اور زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہتی ہیں قال، آپ نے فرمایا لا يحل لامرأة، کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے، تؤمن باللہ والیوم الآخر،
اور یہ عورت کی صفت جو ایمان لاتی ہو اللہ رب العالمین پر اور آخرت کے دن پر، یعنی کسی ایسی عورت کے لیے حلال اور جائز نہیں ہے جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتی ہو یا اسی طرح سے آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو، ان تحدا کہ وہ سوگ منائے۔ سوگ منانا یعنی زینت وغیرہ کو ترک کر دینا، تو سوگ منانا ان تحدا کسی عورت کے لیے جو اللہ اور اس آخرت پر ایمان رکھتی ہو جائز اور درست نہیں ہے، حلال نہیں ہے کہ وہ سوگ منائے علی میتن کسی میت پر، فوق 3 لیال 3 رات سے اوپر، یعنی 3 رات سے زائد سوگ منانا یہ کسی عورت کے لیے جائز نہیں، اور جب عورت کے لیے جائز نہیں ہے تو مرد کے لیے بھی جائز اور درست نہیں ہوگا۔ الا علی زوج مگر شوہر پر 4 اشہر و عشرہ 4 مہینہ 10 دن، یعنی اگر شوہر کا انتقال ہو گیا ہے تو پھر ایسی صورت میں اسے 4 مہینہ 10 دن سوگ منانے کی اجازت ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اس پر اجازت ہی نہیں بلکہ واجب ہے، ضروری ہے۔ اور اس کی وجوہات کیا ہیں، وجہ اس کی کیا ہو سکتی ہیں؟ کئی وجوہات اس کی ہو سکتی ہیں، استبراء رحم ایک ہے، اور اسی طرح سے شوہر کی عزت و تقریب میں اللہ رب العالمین نے یہ سوگ منانے کا حکم دیا ہے، یعنی شوہر کا جو انتقال ہوا ہے تو اس کی عزت و تکریم یا اسی طرح سے استبراء رحم وغیرہ، تو یہ تمام معاملات، اور اس کے علاوہ بھی کئی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں جو عدت 4 مہینہ 10 دن کی اللہ رب العالمین نے رکھی ہے۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ عورت 4 مہینہ 10 دن تک اپنے شوہر کے لیے سوگ منائے گی، اور کسی اور کے لیے 3 دن سے زیادہ سوگ منانا جائز اور درست نہیں ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہو رہی ہے کہ جو سالہ سال سے محرم الحرام کے مہینے میں جو سوگ منایا جاتا ہے، ماتم کیا جاتا ہے، کپڑے پھاڑے جاتے ہیں، چیخ و چلانا اور نوحہ وغیرہ کیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، جائز اور درست نہیں ہیں، کیونکہ عورت کے لیے 4 مہینہ 10 دن زیادہ سے زیادہ سوگ کا شریعت نے رکھا ہے، اور مرد کے لیے تو وہی 3 دن ہیں، 3 دن سے زیادہ سوگ منانا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ کہتے ہیں متفقن علیہ، اس کو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے دونوں نے روایت کیا۔ اگلی حدیث ہے وعن ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تحد امرأة على میت فوق 3 الا على زوج 4 اشہر وعشرہ ولا تلبسوا ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تكتحلوا ولا تمسوا طيبا الا اذا طهرت نبضة من قسط او اظفار، متفق علیہ۔ وزاد ابو داود ولا تختزب۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور ان کا نام تھا نسیبہ بنت کعب رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتی ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحدوا، اور لا تحدوا سوگ نہیں منائے، سوگ نہیں منائے گی، نفی ہے، نفی کا صیغہ لا تحدوا، اور بعض نسخوں میں نہیں کے ساتھ بھی سے پڑھا گیا ہے لا تحد، لیکن اس سے پہلے کسی درس میں اس بات کی وضاحت کی گئی، اس طرح کے موقعوں پر نفی پڑھنا ہی یہ زیادہ بلیغ،
لا تحدو یعنی سوگ نہیں منائے گی، اور یہ حکم کے اعتبار سے نہیں کے ہی معنی میں ہوگا، یعنی حکم ہے یہ ایک طرح سے، یعنی عورت سوگ نہیں منائے۔ آئی بس میں علی میتن کسی میت پر فوق ثلاثن 3 دن سے زائد، یعنی ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہیں کہ کوئی عورت 3 دن سے زائد کسی میت پر سوگ نہیں منائے، اور میت مطلب یعنی اقارب، اپنے جو اس کے قریبی رشتہ دار وغیرہ ہیں، جیسے باپ ہے، ماں ہے، یا اسی طرح سے بیٹا ہے، بیٹی ہے، بھائی ہے، یا اور کوئی دوسرے رشتہ دار وغیرہ ہے، تو ان کے مرنے کے بعد 3 دن سے زائد سوگ منانا یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ الا علی زوج سوائے شوہر کے، 4 اشہر و عشرہ 4 مہینہ 10 دن، یعنی سوائے شوہر کے کہ 4 مہینہ 10 دن وہاں سوگ منائے گی، اس پر لازم اور ضروری ہے کہ وہ 4 مہینہ 10 دن سوگ منائیں۔ وَلَا تَلْبِسُوا، اور اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، وَلَا تَلْبِسُوا، اور وہ نہیں پہنے گی ثوبًا مصبوغا، رنگے ہوئے کپڑے، یعنی عورت جو ہے وہ رنگے ہوئے کپڑے نہیں پہنے گی۔ اور ثوبًا مصبوغا مطلب اسفر گھاس ہے، یا اسی طرح سے اور جو دوسری چیزوں سے رنگائی وغیرہ ہوا کرتی تھی، زعفران وغیرہ، یا اسی طرح سے اور جو دوسرے رنگ وغیرہ چلا کرتے تھے، تو ان سے جو ہے رنگے ہوئے کپڑے وہ نہیں پہنے گی۔ الا ثوب عصب، مگر ثوب عصب یعنی یمنی چادر، عصب عین کے فتحہ کے ساتھ ہے اور صاد جو ہے ساکن، اور یہ چادروں کی ایک قسم ہے، نوع من البرود، یہ چادروں کی ایک قسموں میں سے قسم ہے، اور یہ بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ یمنی چادر یمن میں یہ بنائی جاتی تھی، بنی ہوئی چادریں ہوتی تھی دھاری دار، تو اس کی اجازت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو معنی ہوگا الا ثوب عصب، سوائے دھاری دار بنی ہوئی چادروں کے جو یمن میں بنائی جاتی ہے، یعنی رنگے ہوئے کپڑے بھی پہننا یہ درست اور جائز نہیں ہے عورت کے لیے عدت کے ایام میں۔ ہاں اگر وہ ایسے کپڑے ہیں جو بننے سے پہلے ہی رنگے گئے ہیں، پختہ رنگائی ان کی ہوئی ہے، تو پھر پہننا ان کا جائز اور درست ہوگا۔ وَلَا تَكْتَحِلُوا، اور اسی طرح سے وہ سرما نہیں لگائے، وَلَا تَمَسُّ طِيبًا، اور خوشبو نہیں لگائے، إِلَّا إِذَا طَهُرَتْ، مگر وہ پاک ہو، یعنی حیض وغیرہ سے جب پاک ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے خوشبو کا لگانا جائز ہوگا، لیکن نبذۃ من قسط، قسط کا ایک ٹکڑا، نبذہ، نبذہ مطلب ٹکڑا، اور قسط کہتے ہیں عود ہندی، ایک قسم کی خوشبو ہوتی ہے۔ او اظفار، یا اظفار، اظفار بھی ایک طرح کی خوشبو کا نام ہے۔ تو قسط ہندی، قسط یا عود ہندی، اور یا اسی طرح سے کوئی اور خوشبو کی چیز، یہ اس وقت لگا سکتی ہے جب وہ حالت حیض وغیرہ سے پاک اور صاف ہوئی ہے، کیونکہ اس موقع پر عورت کو جو خون نکلتا ہے، حیض کا خون، وہ بدبودار ہوتا ہے، اور بدبو اس کے اس حصے پر بس جایا کرتی ہے۔ تو اب جب خوشبو وغیرہ کا استعمال کر لے گی تو وہ بدبو جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور اس سے جو ہے ایک طرح سے چھٹکارا اس کو مل جائے گا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو لگانے کی اجازت نہیں دی حالت عدت میں۔ اگر کوئی عورت حالت عدت میں ہے تو اسے خوشبو لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ خوشبو بھی نہیں لگا سکتی ہے۔ ہاں اگر وہ پاک ہو رہی ہے، یعنی اسے حیض وغیرہ کے ایام سے پاک اگر ہو رہی ہے، تو ایسی صورت میں
خوشبو کا استعمال وہاں وہ کر سکتی ہے، اس موقع پر کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہاں ایک طرح کی ضرورت ہے، بدبو جو ہے جو آتی ہے وہ ختم ہو جائے۔ تو اس حدیث سے وزاد ابو داؤد، اس کو امام بخاری امام مسلم دونوں نے روایت کیا ہے، وزاد ابو داؤد، اور ابو داؤد نے یہ الفاظ زیادہ کیے، ولا تختزب ولا تختزب، اور وہ مہندی نہیں لگائے گی، خضاب نہیں لگائے گی، آئی بس میں، اور وہ خضاب نہیں لگائے گی۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ جس عورت کے شوہر کا انتقال ہو گیا ہو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ 4 مہینہ 10 دن تک سوگ منائے اور عدت کرے، اور یہ ایک ایسی بات ہے جس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، تمام علماء اس بات پر متفق ہیں۔ اور یہ عورت چاہے مدخول بیاہ ہو، یعنی جس سے ہم بستری اس نے کر لی ہو وہ ہو، یا غیر مدخول بیاہ ہو، یعنی نکاح ہو گیا اور شوہر کا انتقال ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں بھی اسے یہ عدت گزارنا ہوگی۔ اور اسی طرح سے چاہے یہ عورت چھوٹی ہو، یعنی آزاد ہو یا لونڈی ہو، یا اسی طرح سے مسلمان ہو، یا اسی طرح سے اہل کتاب سے اس کا تعلق ہو، کوئی بھی عورت ہو، اگر وہ بیوی کی حیثیت سے رہ رہی ہے یا لونڈی کی حیثیت سے اگر وہ رہ رہی ہے، تو ایسی صورت میں شوہر کے یا مالک کے انتقال کے بعد اسے 4 مہینہ 10 دن کی عدت گزارنا لازم اور ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں اکثر و بیشتر علماء کا موقف یہی ہے۔ البتہ امام حنیفہ اور کوفی حضرات اور اسی طرح سے بعض مالکیہ کا موقف اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر عورت اہل کتاب میں سے ہے، یعنی کتابیہ ہے، تو ایسی صورت میں اس پر عدت گزارنا یہ لازم اور ضروری نہیں، لیکن ان کی بات یہ صحیح اور درست نہیں ہے۔ چاہے کوئی بھی ہو، عورت بحیثیت بیوی اگر ہے تو اس پر عدت گزارنا لازم اور ضروری ہے۔ یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت بیان فرمائی ہے، اور عدت کے دوران میں کیا نہیں کرنا ہے اس کی وضاحت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ عورت اس دوران میں رنگے ہوئے کپڑے، یعنی جو رنگ برنگے کپڑے رنگے جاتے ہیں، تو وہ کپڑے اس دوران میں نہیں پہنیں گی۔ ہاں اگر تھوڑا موڑا دھاری بنائی کے وقت ہی لگی ہوئی ہیں، پکی جو بنائی ہوئی ہے اس پہ دھاگے ہی رنگ الگ رنگ کے لگائے گئے ہیں، تو ایسی صورت میں اسے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے سرما لگانا بھی جائز اور درست نہیں ہوگا، اور خوشبو لگانا بھی جائز اور درست نہیں ہوگا عدت کے درمیان، یعنی زینت کی، زیب و زینت کی کوئی بھی چیز عورت کے لیے جائز اور درست نہیں ہے عدت کے ایام میں۔ تو یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے۔ آئی بات میں تو یہ چند احادیث عدت سے متعلق آپ کے سامنے رکھی گئیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔